نے معاشرے میں جتنی روشنائی دی اور پاور دی، لہٰذا ہمیں ان سارے لوگوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہمیں یہ مڈل کلاس کا جو ہمارا اس وقت چل رہا ہے، یہ تحریک چل رہی ہے پاکستان میں، اس کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ اور آنے والے الیکشن میں اگر ہم پاکستان میں ووٹ کاسٹ کرنے نہیں آ سکتے تو ہم ڈیلی جب کسی دوست یار کو یا فیملی کو پاکستان میں کال کرتے ہیں تو آپ اگر 10 منٹ کال کرتے ہیں نا تو آخری 2 منٹ آپ عمران خان کا حال احوال پوچھ لیا کریں اور عمران خان کے بارے میں بات کر لیا کریں، اور لاسٹ میں صرف ریکویسٹ کر لیا کریں کہ میں عمران خان ہوں اور میں آپ کے پاس ووٹ مانگنے آیا ہوں، مجھے بس اس بار ووٹ دے دینا۔ یہ کوشش کریں، انشاءاللہ آنے والے وقت میں خان کا جو اگلا وقت ہوگا اس میں ہماری عورت اس سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی اور ملا اسٹیبلشمنٹ اور جاگیردار کو مطلب ہرا دے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ زبردست ہو گیا جی سر حفیظ میں بھائی۔ سوال کرنا چاہوں گا اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ حمدان بھائی یہ ذرا 2-3 رہ گئے ہیں، ان سے لے کے پھر آپ کرنا، پھر وہ چلو پینل چلو بنا رہتا نا۔ چلو چلو جی چلو حفیظ بھائی ویلکم ہو گیا یار۔ یہاں پہ مجھے ایک خالی سیٹ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ حفیظ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں حمدان بھائی؟ نہیں نہیں بیٹھے ہے، ہوئے ہیں، چلے گئے۔ عظمت بھائی ہیں، سیدھا عظمت بھائی کے اوپر جمپ مارے ہیں جی اور عظمت دبوچے بھائی، عظمت بھائی کو گردن سے۔ جی عظمت بھائی میرے خیال سے قلعے پہ چلے گئے۔ فہیم بھائی پہ آتے ہیں۔ جی فہیم بھائی آواز آ رہی ہے؟ فہیم بھائی عظمت بھائی کے لیے تسبیح رول رہے ہیں، نیچے آ جائیں راجہ خان کے لیے۔ یہ بھی راجہ خان بھی نیچے چلے گئے، خود سے ہی چلے گئے۔ ان کے لیے وضو کا پانی لانے کے لیے کیا ہے۔ چلیں جی حمدان بھائی آپ اپنا ذرا سوال رکھیں، پھر میں فہیم بھائی کو۔ ہاں چلو جی میں پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں جو ایک ابو خبر حمدان دوں بھائی، گا اس پر ہی میرا سوال ہے جی۔ حمدان بھائی صرف 1 منٹ میں صرف بتانا چاہتا ہوں، میں نے یہ سوال کیوں پوچھا تھا کہ آپ سب لوگ جان دیکھیں یہ بیان جو ہے نا یہ نواز شریف پنجاب میں بیٹھ کے بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے یہ بیان بلوچستان میں جا کے کیوں دیا؟ میرا جو اس پہ اسیسمنٹ ہے نا، کیونکہ بلوچستان کے بہت سارے علاقے آپ کو پتہ ہے کہ وڈیروں کے ہاتھ میں، اور وہاں پہ خواتین کو جو ہے نا وہ ووٹ ڈالنے کی آزادی حاصل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی پورے ملک میں پاپولر جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کا وہاں پہ بھی بہت بڑا ووٹ بینک ہے بلوچستان میں۔ تو اب کیونکہ اس نے سارے وڈیروں کو اور سارے جو بھی جاگیردار ہے بلوچستان کے اس کو ساتھ ملا دیا ہے، تو یہ بیسیکلی یہ اس نے ان خواتین کو جو ہے نا دبانے کے لیے یہ بیان دیا ہے کہ جو خواتین پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتی ہے، لیکن یہ اس اچھا شخص نے یہ آصف بھائی سوری آپ کو روک رہا ہوں، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا تو ہم عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہماری فرشتہ سسٹر بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے بھی پوچھ لیں۔ میں شکریہ۔ صرف کی بات وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اسے نظر آ گیا کہ جو پچھلے 16 مہینوں کے اندر جو سب سے زیادہ ریزسٹنس شو کیے نا، چاہے وہ یاسمین راشد ہو، صنم جاوید، طیبہ راجہ ہو اور ختیجہ شاہ ہو، اس طرح کی جو بھی یعنی کہ ہماری پی ٹی آئی کی خواتین ہیں جو نے شو کیا نا، سب سے پہلے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی خواتین جو ہے نا، جو تقریباً 51-52% ہے پاکستان کی آبادی کا، تو ان کی انکلوژن کے بغیر جو ہے نا وہ پاکستان کا جمہوری نظام جو کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نواز شریف کی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کبھی یعنی کہ اپنے اگینسٹ آنے والی کبھی بے نظیر کے لیے بھی وہ گھٹیا زبان استعمال کرتا تھا، اور وہ بیسیکلی جو خالد محمود بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں، میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن انہوں نے باتیں تو ٹھیک کی ہے کہ یہ اس بندے کی پرورش ایسے ہوئی ہے، یہ جو بندہ اپنے خاندان کی خواتین کی عزت چاہتا ہو دوسروں سے، اور وہ لیکن وہ دوسروں کی خواتین کی عزت نہ کرے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا گھٹیا شخص ہے کہ اس کو اب یعنی کہ بار بار پی ٹی آئی کی خواتین یاد آتی ہے، اور یہ اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کے، اس کی بیٹی کے بارے میں بھی آپ سب اس کے کہتے ہیں ماضی سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ تو یہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کی خواتین کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں 6 کروڑ ووٹ پڑے گا تو اس میں سے 3 کروڑ ووٹ جو ہے نا وہ
پی ٹی یعنی پاکستان کی خواتین کا ہوگا، تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی خواتین میں پاکستان کے مردوں کی نسبت زیادہ شعور ہے۔ مجھے یہ بات ماننے میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پچھلے 16 مہینوں میں پاکستان کی خواتین نے دکھایا ہے، جس طرح سے زمان پارک کے باہر بھی اور جس طرح یعنی کہ ہر جگہ جو ہے نا وہ عمران خان کے لیے نکلی ہے، پاکستان کے لیے نکلی ہے۔ تو یہ ایک پاکستان میں نا ایک طرح سے انقلاب آ چکا ہے، پاکستان میں شعور آ چکا ہے، اور انہی خواتین کی وجہ سے جو ہماری آنے والی نسلیں ان میں بھی شعور آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنی خواتین کو اپریشیٹ کرتے اور ہم ان سے معذرت بھی کرتے کہ اس گھٹیا شخص کی وجہ سے آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا۔ یہ شخص یعنی کہ اس کی تربیت ہی کسی یعنی کہ گندے گھر میں ہوئی ہے جہاں پہ اسے خواتین کا احترام کرنا نہیں سکھایا گیا۔ تو آپ لوگ جو ہے نا، یہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی طاقت ہے، اور آپ لوگوں نے جو ہے نا اب اسی طرح اسی شعور کو جاری رکھنا، اور آپ نے یقیناً آپ نے نا یعنی الیکشن والے دن جو ہے نا آپ نے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ آپ کی جو ہے نا انکلوژن کے بغیر پی ٹی آئی کبھی پاور میں نہیں آ سکتی، عمران خان کبھی پاور میں نہیں آ سکتا۔ تھینک یو۔ جی واسف بھائی بہت شکریہ جی۔ فرشتہ سسٹر آپ کریں بات۔ اس ٹاپک کے بارے میں بولوں؟ خواتین پہ بات ہو رہی ہے، جو خواتین جو ہماری بہنیں اس میں جی ہاں جیل سوال میں ہیں، پوچھا تھا واصف خواتین بھائی نے، جیل سسٹر سوال پوچھا تھا واصف بھائی نے، ایک منٹ میوٹ کا ذرا میری جنگوی بھائی سوال پوچھا تھا جی، آپ ہی ریپیٹ کر دیں اپنا، واصف بھائی آپ ہی ریپیٹ کر دیجیے، آپ مائک کھولا اپنا۔ نواز شریف نے بیان دیا ہے کہ جو پاکستان جو تحریک انصاف کی خواتین ہیں نا، وہ یعنی کہ غیر اخلاقی حرکتیں کرتی تھی، اور یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ پاکستان میں برائی کو پھیلایا، ہماری خواتین ایسی نہیں ہیں۔ یہ نواز شریف نے کوئٹہ میں بیان دیا۔ جی فرشتہ سسٹر۔ ہاں میں نے یہ بتانا تھا کہ دیکھیے جو واقعی جو پی ٹی آئی والی خواتین ہیں نا، وہ صحیح سمجھدار اور پڑھی لکھی ہیں بنسبت نون والوں کی سائڈ والی نا۔ وہ تو چلو انہوں نے یا تو پھر وہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان پڑھ جاہل ہیں، کچھ ان کو آتا نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو پھر جیسا جیسا ان کو گھر والے کہتے کہ ویسے وہ کرتے رہے۔ تو جو آج نیو جنریشن ہے نا، یہ الحمدللہ پی ٹی آئی والی سائڈ پہ ہے، اور جو نوجوان بچیاں ہیں وہ بھی، ان میں بھی کافی شعور ہے، تو وہ بھی ان کا وہ سبھی سپورٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو ہے انشاءاللہ۔ اس بار تو ہے کہ سبھی کا ووٹ تقریباً نا خان والی سائڈ پہ ہے۔ میری اپنی فیملی میں ماشاءاللہ جتنی بھی خواتین ہیں وہ تو ماشاءاللہ پکے خان کے ہی فین ہیں، اور انہی پہ بات کرتی ہیں، اور دوسروں کا تو وہ نام ہی نہیں لینا پسند کرتی، وہ اتنی وہ اپسٹ ہو جاتی ہیں اگر کوئی ان کا نام بھی لے لے۔ تو آئندہ آنے والی جو نسل ہے وہ تو اس میں تو ہے شعور، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ سسٹر، بہت شکریہ جی۔ حمدان بھائی اچھا، جیسے کہ واصف بھائی جو آپ بات کر رہے تھے، میں نے شروع میں یہی اسی چیز کے حوالے سے جواب دیا تھا کہ یہ ان جاہلانہ سوچ رکھنے والوں کو اپروچ کر رہے ہیں جو خواتین کے بارے میں جو ہے نا منفی رائے رکھتے ہیں، جاہلانہ سوچ رکھتے ہیں، ابو جہل والی سوچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں وہ سارے آپ کنکلوڈ کر سکتے ہو، ہمارے بلوچستان کے وڈیرے ہو گئے، یا جو بھی ہماری پارٹی کے جو پاکستان کی جو وہ پارٹیز ہیں جو کہ یہ کہتے تھے کہ اسلام میں خواتین کی جو ہے حکمرانی جائز نہیں ہے، یہ ان کو جو ہے نا ان کے ایک نیریٹو کو، ان کا جو نظریہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنے کی کہا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے سر، میرا سوال یہ تھا کہ ایک نیوز ہے پہلے گجرانوالہ حلقہ 59 سے، جہاں پہ رانا افتخار صاحب کو عرف کھاڑی صاحب، ان کو جو ہے نا 4 ان کے ساتھیوں سمیت قتل کیا گیا نامعلوم افراد کی طرف سے۔ تو اس کے بارے میں نے سوال یہ کرنا تھا کہ کیا ایسے ان کے ہتھ کنڈوں سے، ایسے ان کی قاتلانہ حملوں سے پی ٹی آئی آپ کو لگتا ہے کہ کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ جی جی۔ فہیم بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو فہیم بھائی آپ سن رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال سے۔ عظمت بھائی آپ اوئے خالد بھائی تسبیح والی گل ہی ہو گئی ہے۔
جی واصف بھائی میری آواز آ رہی ہے حمدان بھائی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، سوری جی میں نے جی میوٹ آپ پہ لگایا تھا۔ جی جی آپ کنٹینیو کریں۔ دیکھیں بڑا زبردست سوال ہے، کیونکہ میں بھی یہی خبر پڑھ رہا تھا۔ دیکھیں مقصد پتہ کیا ہے، جہاں بھی اب ان کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی، اب پی ٹی آئی کو انہوں نے پہلے تو اپنے یعنی کہ کارکنوں کے ذریعے اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈر ہے نا، آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیسلٹی پرووائڈ کی تھی نون لیگ کو کہ آپ ہمیں نامزد کرے کہ آپ کو پی ٹی آئی کے کس بندے سے خطرہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے حلقے میں گن گن کے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بندوں کو اٹھوایا ہے، ان کے گھر والوں پہ جو ظلم و زبردستی کیا گیا اور جس طرح سے یعنی ان کے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے عثمان ڈار کو دیکھ لیا کہ کس طرح خواجہ آصف کے کہنے پہ اس کے ساتھ ہوا۔ بہت سارے یعنی کہ اس طرح کے آپ کو مثالیں ملے گی، جہاں پہ بھی پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ان کو لگتا تھا مضبوط اور یہ حلقہ مینج نہیں ہو سکتا، انہوں نے یہ کیا ہے۔ اب گجرانوالہ وہ علاقہ ہے، گجرانوالہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ گجرانوالہ واقعی نون لیگ کا گڑھ تھا۔ گجرانوالہ سے جب عمران خان کا 2014 میں جب لانگ مارچ وہاں سے گزرا تو عمران خان پہ پتھراؤ ہوا، کیونکہ گجرانوالہ میں نون لیگ کے یہ جو گونز اور یہ غنڈے ہیں نا، یہ بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا کس طرح سے رجیم چینج کے بعد 2 بار عمران خان نے وہاں جلسہ کیا، اور دونوں دفعہ کس طرح یعنی گجرانوالہ کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں کس طرح سے پی ٹی آئی نے جلسہ کیا، اتنا بڑا جلسہ تھا کہ نون لیگ بھی کبھی نہیں کر سکی تھی۔ گجرانوالہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، آپ نے جو لیٹسٹ سرویز بھی دیکھے ہو گئے، وہاں پہ لوگ جا کے جو کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی تقریباً ان علاقوں میں جہاں پہ نون لیگ کہتے ہیں نا کہ کلین سویپ کرتی تھی، وہاں پہ پی ٹی آئی 60-40 سے جیت رہی ہے۔ یعنی پورے ملک میں تو پی ٹی آئی بہت زیادہ پاپولر ہے، 80% پلس، لیکن گجرانوالہ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ کئی جو مضبوط ترین حلقے تھے، جیسے خرم دستگیر کا حلقہ ہے اور اس طرح، وہاں پہ بھی 60-40۔ تو یہ آپ کی بات، اس کا بنیادی جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بھی ٹکٹ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ان فیوچر جو ٹکٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہوگے، ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ اب نئے جو کیونکہ ایگزسٹنگ جو پولیٹیشین ہیں ان کو تو انہوں نے سائڈ لائن کر دیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہوں نا جو ٹکٹ، وہ ڈر جائے یہ چیزیں دیکھ کے۔ تو یہ دیکھیں یہ سب سے دنیا کی نا تقریباً کہتے ہیں ہزاروں سال گزر چکے ہیں دنیا کو، لیکن ایک چیز جو دنیا نے سیکھی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی نظریے کو جو ہے نا وہ بندوق سے ختم نہیں کر سکتے۔ جب کسی نظریے کا ٹائم آتا ہے، جب بھی کہتے ہیں نا کہ an idea whose time has come, you can't fight an idea whose time has come۔ تو جب بھی کسی نظریے کا ٹائم آ جاتا ہے، جب بھی لوگوں میں شعور آ جاتا ہے، تو شعور ایسی چیز ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو رول بیک کر سکے۔ ایک بار لوگوں کو سمجھ آ گئی، لوگوں کے سامنے پردے کھل گئے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کی آنکھیں نکال لے اور لوگوں کے دماغ سے جو ہے نا شعور کو ان انسٹال کر دے۔ تو یہ چیزیں انتہائی گھٹیا چیزیں ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ یعنی کہ کئی ملکوں میں یہ تشدد ہو چکا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو چکی ہے، اور ہر جگہ ناکامی ہی ملی ہے۔ پاکستان میں بھی تحریک انصاف کے خلاف اب یہ جو مرضی کر لے، اب یہ مجھے قتل کر دے یا کسی اور کو قتل کر دے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فرد کے بننے سے، میں کہتا ہوں کہ آپ نے اگر آپ نے چی گویرا کا پڑھا ہو، بہت سارے یعنی کہ جو انقلابی لیڈر تھے ان کا اگر آپ نے پڑھا ہو، تو جب بھی ان کو قتل کیا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا، فیڈل کاسٹرو کا آپ پڑھ لے تو اس نے آگے سے کہا تھا کہ او کوورڈ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو کل اے پرسن، کہ تم صرف ایک شخص کو قتل کرو گے، وہ شخص جو انقلاب لا چکا ہے، وہ شخص جو لوگوں کو شعور دے چکا ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، تم صرف ایک فرد کو قتل کر سکتے ہو۔ ایک فرد کو قتل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی تحریک کو قتل کر سکتے، آپ کسی نظریے کو قتل کر سکتے۔ تو اب یہ جتنے مرضی بندے مار لے، یہ صرف اپنی آخرت خراب کرے گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اب ارشد شریف کو قتل کرے، عمران ریاض خان کی زبان، اب آپ دیکھیں عمران ریاض خان کی انہوں نے زبان جو خراب کیا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا لوگوں کا شعور ختم ہو گیا؟ جو اس نے لوگوں کو شعور دیا تھا، جو اس نے لوگوں کو بہادری کے قصے سنائے تھے، اور جو کہتے ہیں نا لوگوں کو جو ٹکر کے لوگ اس نے بنا دیا تھا لوگوں کو،
اپنے، میں کہتا ہوں ایک شخص، ایک صحافی نے کتنا بڑا، ہمیں اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک شخص نے کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا تھا۔ جب عمران خان کی باری آتی تو ہمیں ان لوگوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے عمران خان کے، چند لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور وہ اس انقلاب، اگر آپ کہتے ہیں نا انقلاب فرانس کی بات کرتے ہیں تو ادھر بھی آپ کو صحافی نظر آتے ہیں، ادھر بھی آپ کو کچھ اس طرح کے بیوروکریٹ، ایماندار بیوروکریٹ بھی نظر آتے ہیں، اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو پورے معاشروں کو چینج کر دیتے ہیں، یہ انقلاب کا باعث بنتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی الحمدللہ عمران خان کی طرح، عمران، ریاض خان، ارشد شریف، اس طرح کے ایماندار، صنم جاوید، ڈاکٹر یاسمین راشد، بہت سارے ہمارے کہتے ہیں نا اس طرح کے بہادر لوگ موجود ہیں۔ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان لوگوں کا جو نام ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ آئے گا۔ تو دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا اس انقلاب کو ختم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ یہ جو انقلاب لوگوں کے ذہنوں میں جی آ چکا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اوکے، ہو گیا، کیا نام ہے واسف بھائی، بہت زبردست۔ راجہ صاحب ویلکم ہو گیا آپ کا۔ راجہ صاحب آپ بات کریں، اور سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے پرسنل واٹس ایپ پہ بھی برادرز اینڈ سسٹر لکھ رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی ذرا نظر ثانی کریں اور اس پہ ڈیبیٹ بھی کریں۔ سوال آپ نے سن لیا راجہ صاحب؟ گڈ بائے۔ جی راجہ صاحب آواز نہیں آ رہی۔ جنگلی میں نے بھی شخصی جی حمدان بھائی اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیں، کر لیجیے۔ سر سوال یہ تھا کہ حلقہ 59 گجرانوالہ کے امیدوار جناب رانا افتخار عرف کھاڑی کو 4 ان کے ساتھیوں سمیت نامعلوم افراد نے قتل کر دیا ہے، اور سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے یہ پی ٹی آئی کو یا کسی بھی پی ٹی آئی کے امیدوار یا سپورٹر کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے؟ جی جی راجہ خان صاحب۔ جی جنگوی صاحب، تھینک یو جناب محترم۔ میری اردو اتنی اچھی نہیں، تو یہ جو بھائی ہیں میرے، ان کا سوال تو بڑا زبردست ہے، کہتے ہیں نا ویری کریٹیکل کوشچن ہے۔ تو بردر وہ دوسری جو بات آپ کہہ رہے تھے، میں بردر دل تو کر رہا تھا کامریڈز کہوں، کیونکہ میں تو لیفٹ سے ہوں۔ تو یہ جو بھائی نے بات کی، یہ مشکلیں آتی رہتی ہیں ہسٹری میں، آپ دیکھیں تو اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں تو ہوتا رہتا ہے۔ سیکنڈ یا فرسٹ ورلڈ کنٹری میں بھی جب یہ ہوتا ہے نا، ایک نظریہ دوسرے نظریے سے، وہ کہتے ہیں نا اسٹیبلش نظریے سے جب کلیش ہوتا ہے اس کا، تو پھر تو یہ کہتے ہیں نا پرائس دینی پڑتی ہے۔ تو جو رانا صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، تو مغفرت کرے ان کی جنت میں۔ تو یہ اویسی صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ کافی کہتے ہیں نا انٹلیکچوئل لیول پر بات کر رہے تھے۔ میں تو لاجلی ان کی بات سے اگری کروں گا، اس لحاظ سے کہ جو آئیڈیولوجیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ نہیں ختم ہوتی، وہ عارضی طور پر اوپر نیچے جا سکتی ہیں۔ میں ہوں، جنگوی صاحب ہیں، جنگوی کو میں بردر کہتا ہوں، پر یہ جنگوی صاحب ہمارے کامریڈز ہیں، کامریڈز میں تو کامریڈ ہی کہتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا ہماری جو کہتے ہیں موومنٹ، تحریک ہی کہتے ہیں نا اردو میں، جو ہمارا موومنٹ ہے، یہ تو اس میں کہتے ہیں نا سیکٹ اور اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، یہ ایک نیشنل موومنٹ ہے۔ تو یہ لاجلی اس وجہ سے کہتے ہیں نا چینج خان صاحب نے لے کر آئے تھے کہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے، پرانا پاکستان نہیں چاہیے۔ یہ جو ہے نا تفریق، یہ ہمارے حق میں ہی جائے گی۔ جیسے لینن نے کہا تھا نا کہ جو ہوتی ہے نا یہ مڈل کلاس یا اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری بھی جو جنٹے ہوتے ہیں، یہ عارضی تو کہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو لینن کا بھائی بھی ان نے قتل کر دیا تھا، تو وہ تحریک بھی کامیاب ہوگی۔ تو فرانس کی تو کہتے ہیں نا ایک پیور ایگزامپل ہے نا، ریولوشن کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ 1-2 بندوں سے ہی ہوتی ہے، 1-2 لوگ ہوتے ہیں، چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں نا اس کا جو آئیڈیولوجیکل فریم ورک ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔
تو دوسری بات ہے یہ مزید مضبوط ہوگی پی ٹی آئی. میں دیکھو تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہوتا تھا کبھی کبھار، پتہ ہوتا ہے جب گورنمنٹ ہوتی ہے انسان کا دماغ تھوڑا سا کہتے ہیں زیادہ ریلیکس ہوتا ہے، تو میں کافی کریٹیکل ہوتا تھا. خان صاحب کو بھی میں کہتا تھا، میں دل میں بھی کہتا تھا، تھوڑا مزاح بھی کہتا تھا خان صاحب نے یہ غلطی کی وہ کی. جب یہ جیل میں گئے اور ان ہمارے ساتھ جو ہماری خواتین ہیں اسپیشلی جیسے وہ لیڈر تھے، میں تو محمود رشید کے بیان دیکھتا ہوں تو مجھے کافی سکون آتا ہے اور کہتے ہیں نا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں نا 5 کی جگہ کہتے ہیں نا 6 دفعہ ہمیں پرچے نکال دیں اور یہ وہ ایشو کر دیں تو کوئی فکر نہیں. تو میں بھی جب خان صاحب جیل میں گئے تو میں تو کہتے ہیں نا 100 سے 300% مطمئن ہوں کہ یہ صحیح راستے پر اب تاریخ نا ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ چل پڑی ہے تو یہ سکسیسفل ہوگی. تو ایک آدمی پیپل پارٹی کا کل بائی چانس مل گیا تو کہتا بلاول کو وہ پنجاب اور کے پی والے نہیں جاننے دیتے. یہ میں نے کہا اس کا ووٹ بینک ٹوٹ گیا، یہ آپ گیمیں ٹریکولوجی کھیل لیں آپ اور نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ کہتی ہے نا ان کو آگے آئیں تو وہ پھر اوپر سے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا سکتے، لوگ نہیں ہمیں آنے دیتے. تو میں نے کہا آپ کا تو ووٹ بینک ٹوٹ پھوٹ ہو گیا کہ زرداری کا تھینک یو وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ضیاء اعظم کے ساتھ مل گیا تو پٹو صاحب کا بیڑا تباہ کر ڈالا اس نے. تو یہ ہے کہ خان جی صاحب جب جیل میں گئے میں تو مطمئن ہو گیا ہوں، کہتے ہیں 300-400% کہ جی یہ تاریخ راجہ اب صاحب، کامیاب ہوگی. جیو جی راجہ جیو صاحب بہت شکریہ، زبردست جی آپ تھینک نے یو. زبردست پوائنٹ لیے ہیں. جی قابلی وومن، خوش آمدید چتورستی سسٹر. میری آواز آ رہی ہے حمدان بھائی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، مائک میوٹ کر لو، مائک میوٹ کر لو جی. جی سسٹر کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خوب هستم خوب الحمدللہ، هستم احوال خوب شما هستم تشکر چطوری؟ تشکر خوبی؟ خوب هستم خوش خوب هستم آمدید، خوش تشکر. آمدید، خوش آمدید. الحمدللہ. نہیں نہیں، اسی ایتھے ڈبیٹ بھی انشاءاللہ فارسی انشاءاللہ. کی کرنی ہے سسٹر، پریشان نہ ہو. جی جی کوئی مسئلہ نہیں، فارسی تو ہماری دل کی جان ہے نا. محمود بھائی کو لے لے، محمود بھائی کو اوپر لے لے جی. ہاں اچھا، عنایت قابلی اللہ بھائی، صرف اچھا ایک منٹ. ابو حمدان بھئی، عنایت بھائی آئے ہیں، ان سے آپ اگر آپ سوال ریپیٹ کر دیں تاکہ یہ اپنی روشنی قابلی ڈال بہن دیں. ایک سوال ہے. اچھا میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا جی. جی جی سر، جی سر. مبارک ہو، شیخو پوریا آ گیا. اب میں او خاموش ہوں. مبارکہ 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 خیر مبارکہ. مبارک. شیخو پوریا، او فہیم بھائی آ ویلکم گئے. ویلکم ویلکم السلام ویلکم. علیکم محترم. اور وعلیکم معذرت سب السلام. سے، میں کچھ دنوں سے غائب ہوں. تھوڑے سے حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں، پرسنل مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے زندگی تھوڑی سی ادھر ادھر نکل چکی ہے. تو معذرت سب حضرات سے. نہیں میں حامد نے بھائی، بہت سارے، میرے پاس ابھی میسیجز ہیں واٹس ایپ کے اوپر سب کے. شیخو پوریا بھائی مجھے حامد ایسے بھائی لگا سب کہ سے آپ پہلے کہہ تو رہے ہو کہ میں حامد پریس بھائی کانفرنس سب کر سے چکا ہوں. پہلے تو آپ میوٹ کھولیں، اور جو مجھے فہیم بھائی کو بولا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کرو، وہی چیز گجر کے لیے بھی بولے. السلام علیکم گجر، ویلکم. گجر کا سارا محمود مجھے بھائی آ پتا جاؤ اوپر. عابد بھائی میرا پتہ ہے نا آپ کو سارا سسٹم. ہے جی، مجھے پتا ہے. تھینک یو عابد تو بھائی، میرا تھینک یو. پھر کیوں نہیں جی پتا ہے کیڑی گل ہوئی ہے. خالد بھائی آ جائیں. گجر بھائی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ آپ کب 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں. نہیں نہیں، میرا گجراں اصل دی میں کچھ اور یاری سسٹم ہے. سب تو بھاری. نہیں میں سب سے معذرت خواہ ہوں، اصل میں میرا کچھ اور سسٹم چل رہا ہے، میری کو پرسنل ریزنز ہیں، اب وہ مسئلہ ہے. گجر بھائی اب یہ نہیں کہہ دینا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں. پریس کانفرنس مجھ سے کروائی نہیں گئی، میں نے خود کی تھی. میں سوری، میں اس وقت میں بالکل ڈسکنیکٹڈ ہوں پالیٹکس سے، مجھے کچھ نہیں پتا. میں کسی اور مسئلے میں اس وقت الجھا ہوں، پرسنل بہت زیادہ. وہ ایک تے ہوندا نا، وہ پنجابی شعر ہے نا، ایک
ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ मैं अल्लाह उस आसानी फरमाए सर, अल्लाह आसानी अल्लाह फरमाए। सानिया करे। मैं कुछ उस सिलसिले में थोड़ा सा ना उलझा हुआ हूँ। इंशाल्लाह बस दुआ करें, अगर वो रिजॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपना ड्यूटी पूरी सर अंजाम दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा फहीम भाई, इंशाल्लाह। ये इतना दिलकश आपने आपने इतना दिलकश वेलकम किया है, ये किधर से आया इतना दिलकश वेलकम? ये इसमें कुछ खुसूसियात हैं। ये अता ताड़ा जी गहराई से आया है मैं जी। इसकी एक ही वजह है, बाकी 3-4 दिन से मैं इसे मिस कर रहा था। बैक एंड से बहुत सारा काम था कि मैनू मिली नहीं जैसी, तो मैं देख के बड़ी खुशी हुई है, मेरा निक्का भरा आ गया। इन्हें जेड़े फहीम मलिक साहब काम करने ने नो मैनू पता है। इन्हें काम अच्छा, मैं सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे फहीम भाई की आपका भी काम हो चाहत गया हो है। गई है, तो मैं चाहता हूँ मैं सवाल दोबारा रिपीट करूँ। मैं उसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा, जो कि मुझे लगता है कि हर बंदा अगर इस पे जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, सवाल मैंने ये किया था, सबसे पहले तो मैंने खबर दी थी कि गुजरांवाला हलके के उम्मीदवार हल्का 59 के उम्मीदवार जनाब राना इफ्तिखार साहब को 4 साथियों समेत गोलियां मार के नामालूम की तरफ से कत्ल कर दिया गया है। अब ये नामालूम कौन है, ये हम बेहतर समझ सकते हैं, जो समझदार हैं बड़े भाई वो समझ सकते हैं कौन हो सकते हैं। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि क्या इस तरह के हथकंडों से ये पीटीआई को या किसी भी उम्मीदवार को या पीटीआई के सपोर्टर्स को ज़दोको करने में, खौफज़दा करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं? उसके साथ साथ क्या आप तमाम भाइयों की मैं राय लेना चाहता हूँ, क्या ये नहीं करना चाहिए हमें कि जितने भी हमारे पीटीआई के सपोर्टर्स या उम्मीदवार हैं, ये अपने सपोर्टर्स को आवाम को लेके जाके जीएचक्यू के बाहर या सेक्टर्स के बाहर जो कि नामालूम के सेक्टर्स हैं उनके बाहर जाके बैठ जाए, उनके बोले भाई आ जाओ, ले आओ और ख़त्म कर दो हमें, दैट्स इट। क्या ख्याल है जी? तो उनको ये करना ना चाहिए, ना एक कौन बोले नहीं इनके ख़त्म करने की कोशिश क्यों नहीं होनी चाहिए? जो 75 साल से लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, तो इनको कौन ख़त्म करेगा? हम इसी तरह बातें करते रहेंगे और ये हमारे ऊपर गोलियां सर, बरसाते हम रहेंगे। कानून को हाथ में नहीं लेंगे ना, हम इनको बोलते हैं तो भाई जो आप लोगों ने करना कर दे, भाई कौन सा ख़त्म ही कानून? करना है ना, मार दे। पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ होगी तो हम बात करेंगे। क्या आपकी अदालतों में कानून है? क्या इदारों में कानून है? एक ही आदमी के लिए आपने पूरे मुल्क को कानून बेआइन बना दिया, ज़मीन बेआइन बना दिया, सिर्फ एक शख्स को नीचे लेटाने के लिए। जी आप बात करें। अच्छा हमदान भाई आप बात करें। आबिद भाई अब मुझे इजाजत है, गुजर भी आ गया, फहीम भाई भी जी हैं, फहीम भाई वासिफ भाई भी आपसे बैठे हैं, सवाल हमदान है, आप भाई जवाब हैं। दें सर। आबिद भाई मुझे इजाजत है। हाँ जाना है यार आपने। आपकी मर्जी है यार, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच यार, मेहरबानी। कहाँ जा ओके रहे हो ओके जंगवी? यार गुजर साहब बड़े हालात यार खराब हैं, बड़ा टेंशन में हूँ, फिर मैं भी हूँ आ कॉल जाओ पे, जमील भाई, आ जाओ अगर है टाइम तो आ जाओ। चलो मैं आता हूँ। ठीक ठीक है आबिद भाई। जी अब्दान भाई, अब आपका जी सवाल, आप सवाल करें। फहीम भाई ने सुन लिया सवाल जी, जवाब देंगे? मेरे आपने मेरे से सवाल किया है, आगे लाला म्यूट करें, सब म्यूट करें क्योंकि आवाज क्रॉस हो रही है। म्यूट हो गया, ठीक है, जबरदस्त। अब आबिद भाई तुसी भी म्यूट करो। जी सर, देखिए अबू अब्दान भाई, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि इन्होंने हर तरह की हरामजदगी करने से बात नहीं आना, ठीक है। अच्छा, और जो वाकया आप सुना रहे हैं उसके ऊपर रिएक्शन तो ऐसा ही बनता है। और अगर आपको याद हो तो जब रेंजर सामने आ गई थी, अगर आपको याद हो तो खान साहब ने वापस कर लिया था, जब खान साहब को गोलियां भी लगी थी, सारा कुछ हुआ था। अब भी वो हरामजदगी की ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोग रिएक्शन में कोई हरकत करें, क्योंकि रियलिटी है अबू हमदान भाई
کہ الیکشن تو ان کے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، اگر انہوں نے کروایا اور ہم اپنے آپ کو آرگنائز کیا تو اب وہ اس کے لیے 100 ایکسکیوز ڈھونڈیں گے یا بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم اسی میں آپ کے سامنے 9 مئی انہوں نے کروایا ہے، ابھی تک ہمارے لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے یہ رگڑا لگا رہے ہیں، ایگریڈ اور نوٹ، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہیں نہ کہیں ایسی بات چاہتے ہیں جس میں جھگڑا ہو اور چیزیں آگے جائے۔ اچھا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں دل کو بھی اچھی لگتی ہیں، آئیڈیلسٹک بھی ہوتی ہیں۔ اب کے پی کے کی بات کرتا ہوں میں، مروت کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے، مروت نے آخر میں سٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا جی جو ہمارا قانونی حق ہے اس کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ مروت نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں مار رہے ہیں ہم بھی ماریں گے، اس نے کہا جو ہمارا قانونی حق ہے اس کے لیے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ میں آج بھی اس کی تقریریں سن رہا تھا، صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو جسے وہ ٹویسٹ کرے۔ 9 میں آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے ریئیکٹیو پالیٹکس کرنا اور سوچ سمجھ کے کرنا۔ دیکھیں دو باتیں ذرا غور سے سن لیں سارے، وہ یہ ہے کہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ لالا بھی بتاتے ہیں، سارے بتاتے ہیں کہ سروے بگ ٹائم ہے، اور ابھی جو فیصلہ آباد میں جس بندے کو مارا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے آگے پیچھے والے لوگ کتنے غصے میں بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی اگر وہ غصے میں آ کے سڑکوں پہ آ جائیں، انہوں نے وہی ایکسکیوز بنانا، ہم نے تو کیا نہیں، ہم نے تو کیا نہیں، اس کو یہ استعمال کریں گے۔ اب ہم نے اپنی سارا غصہ اسٹرینتھ کر کے الیکشنوں کے اوپر لے جائیں، ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، یہ میری سوچ کہتی ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اجتماعی شعور ہے ہی نہیں کہ اگر وہ بڑی تعداد سے نکلیں گے تو بہت فرق ڈال سکتے ہیں، نہیں ہے نا سر۔ ہم پچھلے 4-5 مہینے سے چیخ رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، مجھے بھی آ رہا ہے، لالے کو بھی آ رہا ہے، لیکن لوگ نہیں نکل رہے، اور جب نکلتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، جیسے کے پی کے میں نکلے، لیکن پنجاب میں لوگ نہیں نکل رہے۔ تو اس لیے سر اس طرح کی بات کر کے ہم جذباتی فیصلہ نہ کریں، ہم جذبات کو سنبھال کے اس کو بوسٹ کر کے اس کو الیکشن میں چینج کریں۔ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ جیسے آپ کے ہیں نا فہد بھائی، فائٹر بھائی، وہ بہت سخت بات کرتے ہیں۔ اچھا، اور وہ اس لیے بعض دفعہ سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اس سچویشن میں نہیں ہے نا، اگر آپ اس سچویشن میں ہوں تو وہ بات بہت اچھی لگتی ہے، تو سچویشن تو اب بھی چینج نہیں ہوئی، سچویشن ویسے ہی ہے جیسی ہے۔ تو انہوں نے ساری اپنی حرامزدگیاں کرنی ہیں، لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، ہمیں اپنی اسٹرینتھ کنٹرول رکھنی ہے۔ اس کے اوپر بے شک آپ سب کا پوائنٹ آف ویو لے لیں، چودھری صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لیں، پھر لالا سے، پھر کابلی بہن، پھر آپ اس پہ آ جائیے گا۔ جی جوئی صاحب۔ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, 9 ਮਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਮਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 9 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਹੀਮ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 9 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਤ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ احتجاج کرنا چاہیے، پرامن کرنا چاہیے اور نکلنا چاہیے۔ جنہ بھی تشدد کرن ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣੇ ਨੇ ਖਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਮ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੱਢਦੇ। ਸਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 200% ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਤ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰੌਡ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋग ਹੀ ਸੁਣਦੇ। सर नहीं 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 जरूरत नहीं है सर। ਠੀਕ ਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਕੁ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਇਅਮਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ अच्छा ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। चौधरी साहब माजरत के साथ मैं आपको काट रहा हूँ। देखें, मुजाहमत हम इस तरह से ना करें कि भाई हम लोग गोली के बदले गोली उठाएं और बाहर निकले उनको पीटें। हमारे लिए एक बेहतर और भी ऑप्शंस हैं। मैं जैसे कि एक ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सब इससे मुत्तफिक हो फ़हीम भाई, जितने भी हमारे पीटीआई के उम्मीदवार या कायदीन हैं हमारे पीटीआई के, या सपोर्टर ऐसे हैं जिनको लगता है कि भाई उनको किसी न किसी तरीके से ज़दोकोब किया जाता है या उनको ख़तरा है, तो हर बंदा अपनी अपनी एक वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे चढ़ा दे। अगर मैं गायब हुआ या मुझे कुछ हुआ तो इसके पीछे फ़लाँ और फ़लाँ ज़िम्मेदार होंगे, फ़लाँ इदारा ज़िम्मेदार होगा, फ़लाँ पार्टी ज़िम्मेदार होगी। आप क्या कहते हो? इससे बेहतर कोई होगा ऑप्शन इनको मुंह तोड़ जवाब देने के, या हम लोग जाके असला उठा के हम भी उनकी तरह बन जाएं और हम अपने आप के ऊपर दहशतगर्द होने का ठप्पा लगवा दें और अपनी अच्छा, पार्टी को जो है इलेक्शन से बैन भाई करवा दें? जी मैं आपको बहुत विशफुल थिंकिंग है, बहुत विशफुल थिंकिंग है, ठीक है, लेकिन हमारे लोगों में सर आई एम सॉरी, मैं बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं, लाला नायतुल्लाह बोल सकते हैं, चौधरी साहब बोल सकते हैं, काबली बहन बोल सकती हैं। अब हमारे लोगों की वो विशफुल थिंकिंग नहीं है सर। आपने एक आइडिया दे दिया, इतनी बड़ी तादाद है, क्या वो कुछ लोगों ने वीडियो बनाई भी, कुछ लोगों ने बनाई भी, क्या उसको बाकी लोगों को पकड़ना नहीं चाहिए था? लेकिन नहीं कर रहे ना सर, उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बना ली कि गायब हो गया सारे, चुप गए। उन्होंने ज़हन में ये बात बना ली है कि हम इलेक्शन के दिन निकलेंगे, अनलेस कोई ऐसा माहौल बन जाए कि लोग निकल आए, फिर वो भी निकल आएंगे। उसके लिए वो 100 एक्सक्यूज ढूंढते हैं। देखें, मैं आपसे ज्यादा लोगों के साथ इन टच हूं, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं, मैंने एक लाइव प्रोग्राम में उसके बाद उस खातून से पूछा है जो निकल भी रही हैं, उसने कहा जी लोग ये फैसला करके बैठे हुए हैं कि इलेक्शन के दिन निकलेंगे। अब जब लोगों ने एक माइंड बना लिया, ठीक है, तो अब क्या करें? उनको कहिए निकलो फट पड़ो, नहीं फट रहे ना सर। देखो ना, वो वही बात है कि मेरी ख्वाहिश वही होगी जो आपकी है, चौधरी साहब की है, या लाला नायतुल्लाह की है, बल्कि आपसे ज्यादा होगी। लेकिन ਸੋਰੀ मुझे ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆਵਾਮ ਸਾਡੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਪੀਟੀਆਈ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨੈਦ ਭਾਈ। मैं चौधरी साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। देखिए जी, दो बातें हैं बड़ी क्लियर। अगर आज पंजाब में लोग निकल आए तो डेमोग्राफी चेंज हो सकती है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स है। अभी अबू अब्दान ने भाई ने कहा है कि एक एमपी और उसकी फैमिली को मार दिया है, फैसलाबाद में कोई बंदा नहीं निकला, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब आ गई इलेक्शन की बात, सर उन्होंने गुजरावाला सर। अच्छा चले गुजरावाला चले गुजरावाला, कोई बंदा नहीं निकला, ठीक है। अब आ गई आपने इलेक्शन की बात की, ठीक है। जब इलेक्शन होगा, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये फिर इलेक्शन रिग करेंगे तो लोगों के पास एक लड़ने का जवाब होगा।
اور اس وقت ایک اجتماعی طور پہ الیکشن ہوگا تو پھر شاید مومنٹم اور ہوگا. پھر میں ہلکی سی بات کھول دیتا ہوں کہ خان صاحب نے ایک ٹرائل رن کیا تھا کہ ہم سب جو ایم این اے ایم پیز تھے، جب خان صاحب نے اندر سے میسج دیا تھا آپ لوگ نکلے، 100% میں سے 2% باقی سارے گھروں میں بیٹھے رہے تھے. آپ مجھ سے کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فیل ہو گیا نا. پھر کیا ہے، پھر مجبوری ہمیں کے پی کے کی طرف دیکھنا پڑا. اب آپ یہاں پہ جتنی مرضی لمبی لمبی باتیں کر لیں، ہمارے لوگ نہیں نکل رہے. وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کوئی برا واقعہ ہو جائے، یہاں کوئی ریئیکشن ہو جائے تب نکلیں گے. تو سر آپ کو پھر اپنے لوگوں کی کیپیسٹی کے حساب سے اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. میں آپ سے زیادہ جذباتی بات کر سکتا ہوں، بڑی زوردار تقریر کر سکتا ہوں، لیکن جس کے آگے میں تقریر کر رہا ہوں وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میں کیوں بیوقوفوں کی طرح انرجی ویسٹ کروں. میں ابھی جب بیٹھا اکثر باتیں کرتا ہوتا ہوں کہ ہمیں میکسیمم اوورسیز پاکستانیوں کے جو جاننے والے ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ اب ہم سب لوگ اگر ٹائم آئے گا تو 40 آپ نکالیں گے، 50 میں نکالوں گا، 100 لالا نکالے گا، بو حمدان 20 نکالے گا، مرشد بھائی نکالیں گے. اس طرح ہی ہوگا نا سر، کیونکہ ہمارے پاس ایک ورک فورس ہوگی جو ہمارے ساتھ ان ٹچ ہوگی. یہاں پہ تقریر کرنے سے کوئی نہیں نکلے گا unless we are عمران خان. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو صرف میں سرائے عالمگیر کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. میری پینیٹیشن ہے وہاں پہ، اس میں 4 لوگ تھے. ہماری ایک پورا پلان تھا کہ ہم 50 کے قریب لوگ نکلے تھے، 50 کے قریب. ٹھیک ہے، جن میں سے 20 لڑکوں کو انہوں نے بعد میں اٹھایا اور ان کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی، اور ان 20 لڑکوں نے پھر ہمیں جو گالیاں نکالی، ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا ہے، اور ہمیں بھی شرمندگی ہوئی. ٹھیک ہے، اگر ان 50 لڑکوں کو دیکھ کے کوئی 2000 لڑکے نکل آتے تو ہماری سکسیس تھی. ٹھیک ہے، وہ ہماری سکسیس الٹی پڑ گئی. سر جی وہ نکلے تھے موٹر سائیکل پہ جھنڈے لے کے، 50 لوگ نکلے تھے جن میں سے 20 کی ٹھکائی. وہ پھر ڈر کے انہوں کی فیملی نے بھی کہا جی تسی پاگل ہوئے، پوتری سے تانوں نہیں کٹ دے. چوہی صاحب کچھ چیزیں ادھر بیٹھ کے بہت آسان ہے کہنے کے لیے، آپ نے اپنے لوگوں کا سینٹیمنٹ دیکھنا ہوتا ہے. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ، تقریباً 8 لاکھ کے قریب، پہلے 7 لاکھ کہتے تھے، 8-8.5 لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے. کشمیریوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. ٹھیک ہے، بندے مروانے سے بیسٹ ہے کہ آپ بندوں کو بچا کے رکھے. ٹھیک ہے، اب جو 50 لڑکے تھے جو 20 کی ٹکائی ہوئی ہے، اس نے باقی 30 کی بھی مٹی پلیت کر دی. تو میرے تو 50 فٹ سولجر فارغ ہو گئے نا. اس لیے میرے بھائی جذباتی بات اپنی جگہ، میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو یہ سوچ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ساری زندگی ایکٹیو رہا ہوں. میں پاکستان میں پہلا لڑکا تھا جس کو 15 سال کی عمر میں کوڑے لگے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ موچی دروازے میں جلسہ ہوتا تھا تو ہم 5-10 ہزار لوگ گورنر ہاؤس کے بال کیسے لٹاتے تھے، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم سیاسی طور پہ ایکٹیو لوگ ہیں. آج بھی لالا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہی چیزیں ہمارے کام آتی ہے. ہم ادھر جب بھی ہوتا ہے ہم بہت بڑی تعداد میں لوگ نکالتے ہیں، اس لیے کہ ہم خالی براڈ پہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے، لوگوں میں ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے لوگوں کی پلس کیا ہے. اچھا، اب اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ اس طرح کا کام کرتا. اب میں یو کے میں بیٹھا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یو کے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رشتہ داریاں وہاں پہ ہیں، وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اب میں اس کے پیچھے پڑا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کو، اچھا چلے جی وہ باہر نکل کے جھنڈے نہیں نکالیں گے لیکن محلوں میں جا کے تو لوگوں کو ملیں گے نا. اور جس دن الیکشن ہوگا اس سے پہلے ہم نے تیاریاں کی ہوں گی، تو تب یہ اپنی گاڑیاں بھی نکالیں گے اور جہاں ہمیں ضرورت ہوگی.
اور اگر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کہا جی نہیں سانو ووٹ پی جانے، تو پھر ہم نے کیا، پنجابی کہنے ننگا نہ آئے گا کیا دھوئے گا، ہم نے کیا آرگنائز کیا؟ کچھ بھی نہیں. ہم نے ادھر بیٹھ کے براڈوں میں لمبی لمبی باتیں کی. پریکٹیکلی ہمارے میں سے کئی لوگ ہیں جو صرف نمبر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں سر. میں تھوڑی سی تلخ بات کرتا ہوں جی. حالانکہ یہ نمبر جو ان سے ہے کسی کے پاس نہیں جانے، ہم نے صرف لوگوں کے اکٹھا کرنا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میرے اسی براڈ میں بیٹھے ہوئے کئی لوگ، میں نے کہا جی لنک بھیجا، آپ نمبر شیئر کریں. ویسے وہ انقلاب اتنا بڑا بڑا لے کے آتے ہیں گفتگو سے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن اپنا موبائل نمبر تک بھی شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ کوئی رسک نہیں ہے. سر لمبی لمبی باتیں کرنے اور پریکٹیکلی کام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے کوئی بھی دوست کو کسی ایسی مشکل میں ڈالوں جو ایک تو غیر قانونی ہو. ہم قانونی طور پہ لڑ سکتے ہیں، ہم قانونی طور پہ لڑیں گے. اب اگر ہم لڑائی والی موڈ میں جاتے ہیں تو ہمارے بندے وہ اٹھاتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں. تو کیا کریں؟ اب مجھے بتائیں نا، اس کے حساب سے اسٹریٹجی بنائیں گے نا. اچھا مزے والی بات، کے پی کے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، لالا بھی کے پی کے سے، یہ آپ کو 100 باتیں کریں گے. پنجاب میں وہ پرابلم ہے نا سر، ہے. اب اگر ہے تو کیا کریں؟ اپنا سر پھاڑ لے، کیا کریں؟ تو اس لیے ہر جگہ پہ آپ کو اسٹریٹجائز کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. آپ اس کو unless آپ بتائیں آپ 2000 بندے نکال سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے نکلوں گا. نہیں نکال سکتے سر، یہاں براڈوں میں گفتگو کر کے نہیں ہم لگا سکتے. ہاں عمران خان نکلے یا کوئی ایسی لیڈرشپ تیار ہو جو نکلے، اس کو دیکھ کے نکلے. اب مروت یہاں پہ تھا، یو کے سے ہو کے گیا ہے، اس نے میں بتایا تھا کہ وہ جا کے نکلے گا. ہمیں تو پہلے پتا تھا، میں نے کتنی براڈوں میں پیچھے کہا کہ وہ کے پی کے میں نکلیں گے، زور لگائیں گے، تو وہ لگا رہا ہے. ہمیں تو پچھلے 1.5 ویک پہلے سے پتا تھا کہ وہ جائے گا تو یہ کرے گا. ٹھیک ہے، اور چیزیں بھی پتا تھی. لیکن وہی بات آ جاتی ہے سر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ہم یہاں پہ جو کام کر سکتے ہیں ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. باقی اکثر ہم ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا ہمارے دلوں کے بوجھ اتر جاتے ہیں، ہم اپنا غصہ جو ان سے نا وہ کر لیتے ہیں. اصل میں کام یہ ہے کہ ہم نے میکسیمم لوگوں کو وہاں انگیج کرنا ہے. جو آپ نے چوائے صاحب پہلے بات کی تھی نا، وہ ہے اصل کام کرنے والا. اس کے اوپر ہمارا زور، نئے آئیڈیاز، میکسیمم لوگ یہ ہونے چاہیے. اب بے شک آپ جس کو مرضی عابد بھائی شروع کروا لیں. عنایت اللہ لالا آپ اس پر بات کریں، پھر آگے بات کریں. تھینک یو. جی فہیم بھائی، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو سامنے کھڑا کر کے 9 مئی والا مسئلہ کرنا چاہتا ہوں. 9 مئی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی کو انہوں نے اپنا فائدہ سمجھ کر، تو جتنے لوگ ابھی خاموشی اختیار کرتے ہیں تو وہ اور آگے بڑھتے ہیں. بغیرت کا کام یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کو کمزور سمجھ کے اس کے اوپر اور چڑھتے ہیں. میں اسی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں اگر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے تو جیسے ابھی بھائی نے بات کی ہے کہ ہر آدمی ایک ویڈیو اپلوڈ کرے ان کے خلاف اور ان کو دکھا دے. اگر یہ ہزاروں لاکھوں میں آ جائیں گے تو یہ سوشل میڈیا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے. تو وہ موقع تو آپ کو آنے والا ہے، مقابلہ تو آپ کریں گے. یہ جنگ سمجھ کے آپ نے سوچنا ہے، یہ نہیں کہ صرف اسٹریٹجی سب سے پہلی چیز ہے اسٹریٹجی، لیکن اس کے بعد پریکٹیکل بھی کرنا پڑے گا. یہ بہت بڑا جنگ ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جنگ کس طرح ہے. جتنے چیفس ہے پاکستان میں، جتنے ادارے ہیں، سب کے سب ایک شخص کے خلاف ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو یعنی کوڈے لائن لگانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. آج بلوچستان میں 30 سرداروں کو ملایا گیا نواز شریف کے ساتھ، اور اس کی بہت بڑی تاریخ ہے بلوچستان کی کہ وہ کیسے یہ اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کو استعمال کرتے ہیں، سرداروں کو، نوابوں کو، خانوں کو ملا کر ان کو ایک جگہ سے. لالا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. نہیں، ایک منٹ ذرا، ایک سن لیں لالا، ایک منٹ سر، پلیز سن لیں. لالا میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں. دیکھیں مجھے پتا ہے آپ بیٹھ کے اس کے اوپر بہت ساری بات کرتے رہتے ہیں، میں نے آپ کے سارے پروگرام بھی دیکھے. سر لوگ اس طرح انکلائن نہیں ہے نا، پھر آپ اس کے یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ تو سارے چکر کریں گے سر. آپ مجھے بتائیں، اچھا بلوچستان میں ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ آپ کوئی
50,000 बलोचिस्तान बलोच लोग इकट्ठे कर सकते हैं आप? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये चलिए इनको ठीक। एक लत पड़ चुकी है कि हम यही करेंगे पूरे पाकिस्तान में नहीं कर सकते। अभी आपने देख लिया मलाकंड में क्या हुआ, अभी टल में क्या हुआ, ये मरवा, ये जितने उस दिन जो हाँ, मैं पुलिस आपसे वाले, एग्री कर रहा हूँ ना, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, तो फिर आप वही बात कर रहे हैं। मैं तो ये पहले ही एग्री कर रहा हूँ कि मैं लोग कहता हूँ निकले ये हैं तो नहीं कर पंजाब से सके। हमें करना पड़ेगा। पंजाब के लोग ब्रदर उठेंगे मैं आ तो गया ये वहाँ। सारा लश्कर। ब्रदर अनाज साहब और फहीम साहब मैं भी कोई गल कर सकना वा, थोड़े कूल डाउन हो गई यार। असा पोलिटिकल पार्टी भी है कोई मिलिटेंट ग्रुप था ना उन्होंने भी नहीं नहीं लड़ाई नहीं झगड़े पता आता है, पता है नहीं वो नहीं जो नहीं, स्ट्रेटजी है ठीक है। अनाज साहब आप भी हमले हमारे लिए काबिल एहतराम। फहीम साहब ठीक है जनाब। राजा साहब एक सेकंड, लाला मेरे बड़े भाइयों की तरह हमारी बहुत, हम बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे, आप इसको ना ज़हन में रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ऐसा मसला नहीं। आई गर्मा गर्मी बहस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम अबू अब्दान भाई, कोई सवाल उठाएं यार। करो जनाब, प्यार थोड़ा जा बंडो अच्छा क्योंकि चौधरी नहीं साहब, असल में सही पता है है। ये बात भी ये नेगेटिव है बहस हो मेरे गया, भाई। कोई फायदा नहीं। जी आई जी एम चौधरी इन साहब, बिलीव ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म ऑल्सो। फहीम साहब की बात ठीक बिल्कुल दुरुस्त है, सबर करना चाहिए यार। हम सबर उसके जब पीछे मौका मिलेगा तो फहीम फिर भाई के दिखा पीछे हम देंगे खड़े सबर। हैं। वो और बलोचिस्तान में यार मैं उसके अनंतुल्लाह आप तो सामने माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, मेरे एक भाई सेकंड जान है। वो मैं एक पाकिस्तान सेकंड नेशनल पार्टी आपको मालूम है यार, वो भी मिडिल क्लास पार्टी थी, वो ज्यादा रेडिकल थी पीपल पार्टी से। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे उनको कहते ना दहशत गर्द करार दिया, ये वो उन पर एलिगेशन लगे और ये वो। तो मैं तो मेरे वालिद थोड़ी उस तरफ भी देखते थे, वो पाकिस्तान नेशनल पार्टी जो थी। तो फहीम साहब की थोड़ी कहते ना डिलिब्रेशन करना चाहिए। हम एकदम नहीं निकाल सकते जो ये कह रहे हैं पंजाब से, बिल्कुल सही। पर लोगों में जो है ना कहते हैं ना टेंशन, वो तो बोल होगी जब इलेक्शन ये एक दिन करा कर देखेंगे फ्रॉड फ्रूट, तो फिर लोग बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हमें ब्रदर्स ये थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। मैं तो ये अपील करता हूँ मेरे सब भाई। सॉरी यार मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। जी, आपकी बात को हम सेकंड करते हैं। हम डिसिप्लिनरी लोग हैं। और जी जहां तक क्योंकि वो आपने मिलिटेंट रूट नहीं अभी सही। वो अल फहीम भाई जुल्फिकार की देखो बात वो आया, चलो हम एक पहला स्टार्ट कर दे। मैं भी सोच रहा था पाकिस्तान इंसाफ लिबरेशन आर्मी चलो स्टार्ट कर देंगे, पर अभी नहीं टाइम। अभी हमें सब्र करने की जरूरत है। देखिए हमें डिलिबरेट, और जैसे खान साहब कूल हेडेड हैं, वो तो बैठाना पर वो ज्यादा कूल हेडेड है हम लोगों से भी। तो हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। वो पाकिस्तान नेशनल पार्टी का साहब ना हो, हमें थोड़े से पीपल आप पार्टी से भी मेरी लेसन बात सीखने बात पड़ेंगे, को एएनपी से भी, आप बात क्योंकि मेरी हम एक बात को शायद डिसिप्लिन और नेशनल फोर्स हैं यार। ये मायूस अच्छा ना हो प्लीज ब्रदर्स। हम आसिफ कबल भाई एहतराम था, फहीम साहब आबिद भी भाई अच्छा, बिल्कुल एक सही मिनट है यार। एक जी जी मिनट सही। सारे भाई, एक मिनट जी सिर्फ जी जी एक मिनट मैडम दियो, साहब। एक मिनट राजा साहब, एक मिनट दियो। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਤ ਭਾਈ जी ਕਰ जी ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ। नहीं ਇੱਕ नहीं ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹੋ, ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ चौधरी ਨੂੰ। साहब असल की थोड़ी हिस्टोरिकल लेसन ठीक है, बिल्कुल सही है। वो एक हमारा हमारा इस वक्त लीडर जो मौजूद है फहीम भाई, हम उसके पीछे खड़े हैं। और जो किरदार वो अदा कर रहे हैं, रोज रोज कहने से थोड़ी फ्लैटरी बनती है, अच्छी बात नहीं होती। इतना मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी ने ये किरदार अदा किया हो। वो स्ट्रेटजी अपनी जगह बहुत आला है, लेकिन जो कुछ रोज़ बरोज़ हालात बढ़ते जा रहे हैं, सिर्फ उनको ये समझ आ चुका है कि ये लोग किसी न 3 में है न 13 में, ये बुज़दिल लोग हैं। तो किसी न किसी तरीके से तो जी दिखाना जी पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी इलेक्शन पड़ेगी। होगा तो बाद में वो रिएक्शन भी पंजाब पर होगा ना, कोशिश फिक्र करनी क्यों एक कर रहे पड़ेगी। मिनट हैं। हमें राजा थोड़ा साहब, सा कूल डाउन होना चाहिए। राजा जी साहब, जी राजा साहब मुझे एक जवाब दे दियो थोड़ा राजा जा। साहब एक मिनट, मुझे जी बात जी मुकम्मल करने दे। जी मेरा जी मकसद क्या है? जी जी मेरा मकसद है कि विनिंग फील्ड जो चौधरी है वो साहब, पंजाब है। आप तो जब अभी पंजाब ये के नॉर्थ लोगों को पंजाब हम के यार, आप हरकत तो में माशाल्लाह लाएंगे तो कुछ पढ़े होगा ना। लिखे लोग अगर हैं। हम जी पंजाब को हरकत में जी जी, नहीं पर मैं लाएंगे। ये जी आप करें बात। अस्सलाम मेरा वालेकुम मकसद। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मैं भी 3 घंटे से बैठा हुआ कैसा हूँ किया ये नीचे। मुझे भी एस्टेब्लिशमेंट, ये कोई मौका बेगैरत दीजिए नहीं है, सलाम दुआ फ्राडी भी करने बहुत का। ज्यादा है। ये सर फ्रॉड माजरत के साथ सारे भाइयों, डिबेट बहुत गलत जगह चली गई है मुझे लग रहा है। मुझे 2 मिनट देंगे सारे भाई तो माजरत के वापस साथ। न लगे देखिए
राजा ताकि भाई ने जो मोहम्मद बात जैसे की जी, राजा भाई ने जो बात की बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की, ज़बरदस्त, और फ़हीम भाई ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। देखो सर, अभी हमारा मसला ये है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ानी है, हमने अपनी फोर्स बढ़ानी है, और हमने अपनी स्ट्रेंथ को जो है ना कमज़ोर नहीं करना, कंप्रोमाइज़ नहीं करना और गायब नहीं कराना। तो हमने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग बिल्कुल 8 फिर फरवरी के लिए यूज़ करना है। अगर हम अभी से अपने लोगों को बाहर निकाल के और उनको जो है ना ये उनको, हाँ ज़ाहिर बात है सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर उनके जज्बात हैं, चौधरी भाई आपकी तरह मेरे भी जज्बात यही है सर। लेकिन हम अगर इन चीज़ों को अगर हम इस अंदाज में लेकर चलेंगे, हम अपनी ही जो है ना फोर्स का अपना ही नुकसान करेंगे जी। तो हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखनी है, और इंशाल्लाह हम लोग 8 फरवरी को, जैसे आप कह रहे थे अगर ये लोग रिजल्ट्स को नहीं मानते, सर देखिए पहली चीज़ हम लोग, जैसे फ़हीम भाई अभी माशाल्लाह बहुत वर्कआउट कर रहे हैं फील्ड में, ऑन द ग्राउंड उनके माशाल्लाह बहुत अच्छी कैंपेन्स चल रही है, लोगों को जिस तरह से वो इनकरेज कर रहे हैं कि वो ग्रुप्स में शामिल हो, और जो फॉर्म उन्होंने शाया किया है उसको फिल करके, ताकि इससे हमें जो है ना अपने वोटर्स की जो है ना कैलकुलेशन पता चलेगी, और हम लोग जो धांधली के जो हाल है ना, हम उनको जो खदशात हैं जो उसको हम लोग टैकल कर सकते हैं सर। और दूसरा ये कि हम लोग, अगर आप कहते हो ना जैसे कि पोलिंग वाले दिन ये लोग धांधली करेंगे और रिजल्ट अगर ये लोग जीत भी जाते हैं तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो सर उसके लिए भी हमारी अलग जो है ना स्ट्रेटजी है कि हम लोग क्या करेंगे, जो हम अभी यहाँ पे ब्रॉड्स में वो उसको बयान नहीं कर सकते, ताकि हमारे लोगों को ना काटा जाए और हमारे प्लान्स को जो है ना वो नुकसान ना पहुँचाया जाए। जी बस इतना ही कहूँगा। थैंक यू सर। मैं इस तरह करता हूँ, मेरी बात सुने। एक तो नायतुल्लाह भाई मेरे बड़े भाई हैं, चक्कर ही कोई नहीं। अगर मैं थोड़ा सा लाउड बोला हूँ तो कतन मतलब नहीं है कि मैं लाला से कोई गुस्सा कर रहा हूँ। आप नहीं लोग नहीं गलत रीड कर रहे हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात यह है, मैं दोबारा थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ। असल में सर फेम भाई सवाल उठाए ताकि ये सबको बिजी करे। आपके ठीक ठीक नीचे बैठे हुए हैं मोहम्मद स्टार, फिर जी पीटीआई, जी, फिर जो अबू जो हमदान, एक सेकंड, या बाकी सब अबू म्यूट हमदान रखे। से शुरू करें, अबू हमदान से जी, शुरू करें। तो सर जी ये जी सर नीचे फेम भाई। नीचे से भी किन लोगों को लीजिए ना, इर्तिजा हसन है नहीं नहीं, इनको सर मैं शुरू करता पैनल हूँ। फुल है ना, पैनल फुल है, उसके बाद लेंगे। लेकिन अगर आप सवाल, अगर अनाज भाई आपके पास सवाल है कोई तो, और यार मैं एक ये यार काबिल शकील, भाई, वो मोहम्मद शकील साहब से वो नीचे उतर गए। आपने मेरा बीच सवाल में, है जी मैं उनको लेके आ रहा था, किसी भी शहजादे ही हो। ठीक मोहम्मद है, शकील इन जल्दी बड़ी होती है, मैं ये हमेशा पहले चला जाता, मैं जिससे बात मैं करता हूँ। आज अबद भाई किसी और नु लेना है तो मैं थल्ले बहना नहीं, और चौधरी नहीं साहब नहीं तुम जी मुझे बैठो। नहीं 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 किसी मुझे चौधरी नीचे किसी साहब, बेटा आप मुझे बैठे रहे। मुझे मोहम्मद नीचे शकील, बेटा है ये मोहम्मद नदीम शकील साहब भाई, को ले आप ले। बात करें, आप बात करें। सॉरी, आप बात करें। बाकी एक मिनट सारे म्यूट कर ले। वन भाई, मोहम्मद शकील भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ आज के वाक़े का, बहुत दिल दुख हुआ जब से मैंने आपका जो शेर आया था। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही मतलब। जी मैंने बोला सबसे पहले तो अफसोस हुआ जो आज वाक़या हुआ, गुजरावाला व्हाट्सएप में शेयर पोस्ट शेयर हुई थी, तो दिली दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में अला मकाम अता फरमाए। जो भी आज फौत हुए हैं अल्लाह ताला उनकी फैमिलियों को सब्र दे, आमीन और आमीन। अल्लाह ताला उनकी फैमिलियों के साथ हमको भी सब्र दे, जो हम भी आपस में इस बात को लेके एक दूसरे से गमा गमी हो रही है इस लाइफ के ऊपर। लेकिन एक हम भाई बैठे हैं, कोई छोटा बैठा है, कोई बड़ा बैठा है, हम ये आपस में एक फैमिली की तरह बैठे हैं। तो अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, इन भाइयों से बात कर रहे थे आपस में, तो उनकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ, ठीक है। मैं भी दुख में हूँ, आप भी दुख में हूँ, लेकिन मैंने भी सब्र किया हुआ, अल्लाह ताला आपको भी सब्र दे। तो
आखिरी बात मैं करके नीचे उतरूंगा। नीचे भी जो बैठे हैं उनको भी लें। सर और फहीम भाई आप बिल्कुल माइंड ना किया करें कि अगर मैं नीचे उतरता हूँ ना, मेरा उतरने की वजह ये होती है चलो किसी और भाई को मौका मिल जाए। यार जिस वक्त एक मिनट जिस वक्त शकील जिस वक्त हमें जरूरत होगी ना मैं तुम्हें कहूंगा, तुम्हें पता तो है ना, आराम से बैठे रहा करो, ठीक है। सवाल आएगा, सवाल में जाओगे, फिर उसके बाद देखते हैं। अहमद भाई को भी वेलकम करते हैं।